بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه يدخله الله النار رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن عمرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہاں روایت کعب ابن مالک سے ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور شعراء اسلام میں سے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے یہ، اور یہ ان 3 لوگوں میں سے ایک ہیں جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو ان پر تعذیبی کارروائی بھی ہوئی تھی اور بخوشی انہوں نے اس کو جھیلا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے علم اس لیے تلاش کیا کہ علماء کی برابری کرے اور ان کی ہم نشینی اور ان کی ہمراہی کا دعویٰ کرے، یا علم اس لیے حاصل کیا کہ نادانوں سے اور جاہلوں سے جھگڑا کرے، یا پھر علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لے، فرمایا اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا جہنم۔ یہ علم صرف اللہ کے لیے حاصل کیا گیا، علم دین، علم شریعت، علم طریقت، یہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم حاصل کر کے تیری خوشی پر کام کریں گے، یہ ہے تو جس میں خوش ہوگا ہم خوش رہیں گے، اور تو جس چیز سے ناراض ہوگا ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں۔ عالم اس بات کا مکلف ہے کہ لوگوں کی توجہ اللہ اس کے رسول کی طرف کر دے اس کی زندگی، اور عالم اس لیے ہے کہ جاہلوں سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، انہیں سمجھانے کی کوشش کرے، اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو منہ پھیر لے کہ ٹھیک آپ کی مرضی۔ اور عالم اس لیے ہے جو صحیح معنوں میں علماء ہیں کبھی ان کی برابری کا دعویٰ نہ کرے، اور سچ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے کو عالم نہ سمجھے۔ آج بھی ہم لوگ اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتے، وہ چھوٹے سے طالب علم، عمر گزر گئی سب، اور علم کی طرف بڑھتے رہے اور کوشش کرتے رہے، لیکن آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ابھی کچھ معلوم نہیں، تھوڑا بہت جو معلوم ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ہمدانی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں وہی سب سچ ہے، نہیں۔ عالم کی بہت بڑی شان، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، ان کی برابری کی بات۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عالم اور جاہل میں آپ کو بتا بھی چکے ہیں، مگر آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ عالم اور جاہل میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ عالم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور جاہل اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ دونوں میں ہی فرق، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کون ہے، کچھ نہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا صدیق اکبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، یعنی ابو بکر صدیق کے بارے، ان کی وہ تعریف کی انہوں نے جو انہی کا حق تھا، کوئی کر نہیں سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا اچھا تو عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، تو ان کی بھی وہ تعریف کی کہ جو وہی کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں قادر۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر حضرت عثمان کے بارے میں بھی پوچھیں گے تو یہ تعریف ہی کریں گے، تو سیدھے پوچھ لیا کہ اچھا آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت عثمان کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کہا میرے بارے میں کیا پوچھتا ہوں، انا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان مرد ہوں۔ آئیے صاحب دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ نہیں کہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو باب العلم ہے، جن کی ہر بات میں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، جن کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں اگر کسی سے پوچھا جائے بولے میں حافظ بھی ہوں، ارے میں قاری بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں مفتی بھی ہوں، اور یہ سب اپنے منہ میاں مٹھو بننا زبردست۔ کیا دور آ گیا، 2 سطر میں اپنا نام لکھتے ہیں، حالانکہ ایک نقطے کے برابر وہ نہیں ہے، وہ کچھ آپ اپنی تعریف کرنا کچھ مانا، یہ ہے علم۔
علم والا اسی طرح سے بات کرتا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ، وہ تو آخر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہے معلوم اب شد کی ہیچ معلوم نہ شد، آخری عمر میں کہ ہم نے جو کچھ ابھی معلوم کیا وہ بہت کم ہے، ابھی بہت معلوم کرنا باقی ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں. دیکھ لیں امام اعظم ایک سنی کی تعریف بتاتے تھے، اب الگ الگ زمانے میں الگ الگ تعریفیں تھیں کہ سنی کس کو کہیں گے، اور یہ اچھا ہے کہ ہم اپنے امام سے سن لیں ان کے دور میں کیا ہے. بہت زبردست تعریف کی سنی کی، اس وقت سنی یہ تھا. اب آج تو پوچھ لیجیے سنی کس کو کہتا ہے؟ جو خواجہ صاحب کے یہاں جائے، غوث پاک کے یہاں جائے، جو اعلیٰ حضرت کو مانے، بس یہی ہے نا. ٹھیک ہے، ہر دور کی بات الگ الگ ہے. امام اعظم سے سن لیجیے کہ کیا کہتے ہیں سنی کے بارے میں، کہ آپ کیا کہتے ہیں سنی ہم کسے کہیں؟ فرمایا تفضیل الشیخین، شیخین کو فضیلت دینا، یعنی صدیق کو اور فاروق کو، یہ ہے شیخین، دو بڑے، ان کو فضیلت دینا. صدیق فاروق ہو گئے، اب رہ گئے عثمان و علی، ان کے بارے میں کہتے ہیں حب الختنین، اور حضور کے دونوں دامادوں سے محبت کرنا. مولا علی بھی داماد ہیں اور حضرت عثمان بھی داماد ہیں. الحمدللہ آج بھی سنی دونوں دامادوں کو چاہتا ہے. مولا علی پر بھی جان چھڑکتا ہے، اور کیوں نہ چھڑکے، وہ اللہ کے ولی. اور حضرت عثمان پر بھی جان چھڑکتا ہے کہ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں انہیں دے دی، اگر وہ راستے پہ نہ ہوتے تو ایک بھی نہ دی جاتی. حضور تو فرماتے تھے کہ اگر اور ہوتا تو اور ان کے نکاح میں دے دیتا. لیکن کچھ لوگوں کو عثمان کا تذکرہ بھی پسند، تو میں ان کو کیا کروں، مجھے ان سے غرض نہیں، جو چاہے راہ بنا لے. ہمیں دونوں دامادوں سے محبت ہے. حب الختنین، ختم کہتے داماد کو، دونوں دامادوں کو دل و جان سے چاہنا. والمس علی الخفین، اور مسا جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ چھوٹے جہاں ہے وہاں موزے پر مسا ہے، نہ کہ پاؤں پر. مسا ہے ہمارے یہاں سردیوں میں جو چمڑے کے موزے پہن لیے جاتے ہیں طہارت کی حالت، اس پر مسا ہے. مقیم کے لیے 24 گھنٹہ اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مسا کرے اس پر جب طہارت. اور شیعوں کے یہاں سے پاؤں کا مسا کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو تو مذہب معلوم ہے، اور معلوم کیسے ہوگا جب تک آپ معلوم نہیں کریں گے. دیکھا یہ سنی کی تاریخ تھے. ہمارے پیر مرشد بھی جب لکھتے تھے تو اپنے آپ کو سنی حنفی لکھتے تھے. اعلیٰ حضرت کا بھی حال ہے. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جسے سنی کہتے ہیں. یہ تو وہابیوں نے زبردستی نکال دیا بریلویت، جو جیسے کہ کوئی نیا فرقہ نکلا، بلکہ کتاب نے ڈال دیا بریلویت. کوئی فرقہ نہیں ہے بریلویت، کوئی فرقہ نہیں ہے. سنی حنفی ہے وہ سب، وہ سنی ہے. اور اگر کسی نے کہہ دیا بریلوی تو عقیدت میں کہہ دیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے عقیدت ہے. آئی بات سمجھ، وہ سنی حنفی ہے. ہمارا سب سے بڑا ٹائٹل سنی ہے. تو کہا اچھا یہ تو بریلوی ہو گئے سنی، تو سنی کون؟ تو دیوبندی کہتے ہیں، ہمیں وہابی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اپنے ہی مومیاں مٹھو بننا تو جس کا جی چاہے بنے. اعلیٰ حضرت نے وہی سنیت پیش کی ہے جو پہلے سے ہے الحمدللہ. تو عرض یہ ہے یہاں اس حدیث کو دیکھ کے کہ دین کا علم صرف اس لیے حاصل کیا جائے کہ علماء کی خدمت کی جائے. دین کا علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ جاہلوں سے جھگڑا نہ کیا جائے. جاہل بہت جھگڑا کرتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، وہ علد الخصام، جاہلوں سے جھگڑا مت کرو. اور دین کا علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ بندوں کا رخ اللہ اس کے رسول کی طرف موڑ دیا جائے، اپنی طرف نہیں. ہاں یہ بات سنو. اور یہی کلام پاک ہو، ادعو الی ربک، بلاؤ اپنے رب کی طرف، اپنی طرف نہیں. کچھ لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں، کیا ہو میری طرف، کیا بلاتے ہو؟ خدا کی طرف. تمہارا کام خدا کی طرف بلانا، وہ قدرت کا کام ہے کہ لوگوں کو تمہاری طرف پھیر دیں. ہاں یہ بات سنو. اور یہاں سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے کہ کیوں حاصل کر رہا ہے اپنی. اسی لیے علم کے اوراق الٹنے سے پہلے نیت والی حدیث آ جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں نیت پر موقوف ہے. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر نیکی وہ ہو کے رہے گا، اس کا نفع پہنچ کے رہے گا دنیا میں بھی آخرت. اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہجرت بھی کوئی کرے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح، تو بس جس طرف ہجرت کیا ہے بس وہ ہجرت اسی طرف ہوئی. حالانکہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، آدمی گناہ ہے وہ. تو عرض یہ کر رہا تھا اس حدیث نے آنکھیں کھول دی ہیں کہ طالب علم جو ہے پہلے اپنی نیت ٹھیک کرے، اپنے دل کو سنبھالے، پھر دنیا علم میں آنکھ کھولے. اب اس کو علم نفع دے گا. اب اس کو علم نفع، علم صرف خدا کے لیے. جیسے نماز صرف خدا کے لیے ہے، روزہ صرف خدا کے لیے ہے، زکوٰۃ صرف خدا کے لیے ہے، حج صرف خدا کے لیے ہے، قربانی صرف خدا کے لیے ہے نا سر. جتنی عبادت سب کسی اور کی عبادت نہیں ہے ہماری. اسی طرح علم بھی صرف خدا کے لیے ہے. وہ علم نفع پہنچائے گا، وہ علم فائدہ دے گا.
علم حاصل کرنے والے کو بھی اور جو اس سے قریب ہوا علم سیکھنے کے والا اس کو بھی فائدہ پہنچائے. اس علم کا کوئی جواب نہیں. دنیا اس کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، کیا یہ خدا کم ہے اس کے لیے؟ کچھ نہیں. جس خدا نے اسے ماں کے پیٹ میں کھلایا اور پلایا اور سانس لینے کا موقع دیا، حالانکہ ماں کے پیٹ میں پتہ نہیں کس طرح سے سانس لیتا ہے بچہ، کیسے لیتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، وہی جانتا ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے بس. تو جب منہ میں بچے کے دانت نہیں ہے تو قدرت ماں کے پیٹ میں کھلا رہے ہیں، اور ہضم کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں مضبوط آنت نہیں ہے تو وہ کھانا بھی اس کو ہضم ہو رہا ہے. اب کی دانت بھی دے دیا ہے اور آنت بھی دے دیا، اب تمہاری مدد نہیں کرے گا، ابھی بھی دے. ماں کے پیٹ میں جس نے کھلایا پلایا اور سانس لینے دی وہی آج بھی کھلا پلا رہا ہے. اس کو پہچانو اچھی طرح سے، اس کی معرفت حاصل کرو اور اس کی خوشی کے لیے علم حاصل کرو اور اسی کی خوشی کے لیے علم کو پھیلاؤ. جتنا پھیلاؤ گے اچھا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.